السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے رکھے، اور ہمیں قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، ہم چونکہ قرآن قاعدہ کی کچھ ٹاپک الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارا حصہ ہم نے کور کر لیا ہے، اور یہ صرف قرآن قاعدہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن قاعدہ صرف بیسکس یعنی چھوٹے ہی لیول کا نہیں، بلکہ یہ جو آپ سارے احکام کر رہے ہیں، سارے قواعد کر رہے ہیں، یہ بڑے لیولز میں بھی یہی قواعد ہوتے ہیں۔ بس کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ایڈیشن ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مزید باریکیاں آ جاتی ہیں بس۔ اگر آپ نے یہ قاعدہ جو ہم قواعد پڑھ رہے ہیں یہاں پر بہت اچھے سے لرن کر لیا، ان کو سیکھ لیا، ان کو اپلیکیٹ کر لیا، تو دیکھیے آپ بڑے سے بڑے لیول تک انشاءاللہ بہت آسانی سے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہی ہماری بیس ہے، یہی ہماری بنیاد ہے۔ جیسے کسی عمارت کی بنیاد رکھنے کے لیے اس کی جو ہے وہ گہرائی میں ہمیں وہ رکھنا پڑتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں نیاں بھرنی پڑتی ہیں، اور اس طرح سے اس کی بنیاد مضبوط کرنی پڑتی ہے، تبھی وہ عمارت پھر آپ جتنی مرضی اس کو اونچائی پر لے جائیں، اس کی اگر بنیاد مضبوط ہے دین وہ عمارت بھی مضبوط ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو وہ عمارت تھوڑی سی بھی آپ اونچائی کریں گے یا جتنی بھی آپ بنائیں گے وہ گر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سب لوگ ان قواعد کو سمجھیں کہ یہ آپ کے قرآن پڑھنے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر اپنی بنیاد کو بہترین کر لیا، پختہ کر لیا اور مضبوط کر لیا، دین آپ کی عمارت بہت مضبوط ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ کی غلطیاں بہت کہہ لیں کہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی، لیکن جو گہرائی کی باتیں ہیں اگر آپ ان کو بھی لرن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین انداز میں آپ قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پہ ان کو پکا کرنا ہے، ان کو آپ نے بالکل لائٹ نہیں لینا کہ چلیں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو نہ صحیح، نہیں، آپ نے ان کو بہترین انداز میں یہیں پہ سیکھنا ہے، اور لازم ہے، یہ سیکھنا لازم ہے۔ ان سارے قواعد جو اب تک ہم نے کیے ہیں، جو کر رہے ہیں، اور جو اس کے بعد تھوڑے سے رہ گئے ہیں، ان کے بنا آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے اب تک لرن کر لیا ہوگا کہ جتنی چیزیں ہم نے اب تک سیکھی ہیں وہ آپ قرآن میں کسی بھی آیت میں آپ اس کو اپلیکیٹ کریں، جہاں پر وہ قاعدہ بن رہا ہوگا آپ کی ادائیگی بالکل بہترین ہوگی۔ لیکن اگر بنا قاعدے کے آپ ایز اٹ از پڑھیں گے، اپنی لینگویج میں پڑھیں گے، جیسے اردو لینگویج میں پڑھ لیں، تو آپ کی وہاں غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو قواعد کو جاننا، ان کو امپلیمنٹ کرنا بے حد ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور بیسک تجوید، یہ بنیادی تجوید جو کہ بنیاد ہے تجوید کی، اس کو حاصل کرنا ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بنا آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں ایڈوانس تجوید یا کہ مزید جو باریکیاں ہیں اور تلاوت کی خوبصورتیوں کے لیے جو مزید بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کا آپ کو حاصل کرنا، یعنی ان کو آپ کو قواعد کو جاننا تو ضروری نہیں ہوتا، لیکن ان کے مطابق پڑھنا تو لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ سب کوشش کریں کہ یہاں پر اپنی بنیاد کو سب سے پہلے مضبوط کریں انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا مد واجب متصل، اور اس کے دو نام ہیں۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تو مد واجب یا پھر مد متصل، مد واجب اور مد متصل ایک ہی مد کے دونوں نام ہیں، چاہے آپ اس کو مد واجب بولیں چاہے آپ اس کو مد متصل بولیں۔ جو مشہور نام ہے اس کا وہ مد متصل بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ کو دونوں نام اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو دونوں میں سے نام آپ کے سامنے بولے تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ کون سی مد کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم پیچھے مد اصلی کو پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے مد اصلی کو پڑھا تھا، تو ہم نے مد اصلی کو جب پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا یا لمبا کرنا۔ تو مد اصلی کا معنی ہم نے کہا تھا کہ ایسی مد جو دو حرکات لازمی کھینچ کے پڑھی جاتی، یعنی ایک حرکت جب ہوتا ہے
कोई भी कलीमे के ऊपर एक हरकत होती है तो वो तो नहीं खींचनी होती, एक हरकत बिल्कुल भी नहीं खींची जाती। जब एक हरकत को हम मजीद खींचेंगे तो वो दो हरकत जितनी बन जाएगी। तो मद असली वो मद होती है कि जो दो हरकत तक खींच कर लंबा करके पढ़ी जाती है और वो लाजिम होती है, वो असल में मद होती है, उसके बिना हम जो है वो हर्फ को नहीं अदा कर सकते। और ये मद असली कब होती है? जब खाली अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा, और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा। ये तीनों मद असली कहलाती हैं। इन तीनों को हुरूफ मद्दा भी कहते हैं। ये हमारी थोड़ी सी रेपिटेशन थी जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में कवर अप कर लिया हुआ है। ठीक है, आज हम इंशाअल्लाह मद वाजिब मुत्तसिल को देखेंगे। और ये मैं मद असली की बात क्यों कर रही हूँ या फिर हुरूफ मद्दा की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इनका जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मद वाजिब हो या मद मुत्तसिल हो या फिर कोई भी और मज़ीद मद हो, उनके लिए मद असली की लाजमी ज़रूरत होती है। ठीक है, मद असली होगी तो कायदा बनेगा, मद असली नहीं होगी तो मज़ीद किसी भी मद का कायदा नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमारे पास ये हुरूफ मद्दा होने ज़रूरी हैं, लाजिम हैं। चलिए अभी हम देखते हैं मद के मानी होते हैं खींचना या लंबा करना। ठीक है, अब इस वाली मद का कायदा क्या है, मद वाजिब या मद मुत्तसिल का कायदा क्या है कि हुरूफ मद्दा के बाद, यानी हुरूफ मद्दा की जो मिकदार थी वो तो इटसेल्फ इसकी मिकदार अपनी ही दो हरकत थी। ठीक है, अब कायदा क्या बन रहा है कि हुरूफ मद्दा होने चाहिए, तब हमारी मद वाजिब मुत्तसिल बनेगी। कब? हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा एक ही कलीमे में हो, यानी हमजा उसके साथ जुड़ा हुआ हो। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा जो है वो एक ही कलीमे में होना लाजिम है, तभी ये मद वाजिब या मद मुत्तसिल होगी। अब मुत्तसिल का लफ्ज़ जो है ना वो वसल से निकला है। वसल कहते हैं मिलाने को। ठीक है, मिला हुआ होना या मिलाना। अब कलिमा जो हमजा है वो एक ही कलीमे में हरफ मद्दा के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, हरफ मद्दा के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक ही कलीमे में होता है। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा जब मिला हुआ हो, एक कलीमे में हो, तो उसे मद मुत्तसिल या मद वाजिब कहते हैं। मुत्तसिल का मैंने आपको बता दिया कि क्यों कहते हैं मुत्तसिल, क्योंकि हमजा मिला हुआ होता है, हमजा उसके साथ जुड़ के आता है। ठीक है, और मुत्तसिल का लफ्ज़ वसल से निकला, और वसल के मानी है मिला हुआ होना, जुड़ा हुआ होना। ठीक, अच्छा जी। और वाजिब इसको क्यों कहते हैं? वाजिब इसलिए कहते हैं कि जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा एक कलीमे में आ जाए तो उसको 4 हरकत तक खींच कर पढ़ना वाजिब होता है। ठीक है, यानी वो वाजिब है, आप इससे कम इसको नहीं पढ़ सकते। 4 हरकत यानी 4 सेकंड समझ लें इसको। ठीक है, या फिर आप अगर दूसरे लफ्ज़ों में जो कि किताबों में लिखा हुआ होता है, वो लिखा होता है 2 अलिफ। ठीक है, 2 अलिफ जो है वो 4 हरकत के बराबर होते हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया कि एक अलिफ जो होता है वो 2 हरकत के बराबर होता है, और 2 अलिफ जो होते हैं वो 4 हरकत के बराबर होते हैं। इसी तरह अगर किसी जगह पर बात आए कि 3 अलिफ, तो उसका मतलब है 6 हरकत 6 सेकंड के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर इस मद के लिए क्या है कि 4 हरकत तक यानी 2 अलिफ के बराबर इसको खींच कर लंबा करके हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए ये एक कलीमे में ये हमजा साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमजा सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो अब हम इसकी अदायगी कैसे करेंगे? और ये भी देखिए कि ये हुरूफ मद्दा के बाद आ रहा है। देखिए हुरूफ मद्दा के बाद आ रहा है सारा। ठीक है, हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा एक ही कलीमे में हो तो क्या होगा? ये मद वाजिब मुत्तसिल होगी, और वाजिब होगा कि हम इसको 4 हरकत खींच के पढ़ें। ठीक है, और 4 हरकत से कम हम बिल्कुल भी नहीं इसको पढ़ सकते हैं। चलिए इसकी अदायगी करते हैं, जैसे कि जा। ठीक है, जा, इस तरह से हमने लंबा करके इसको पढ़ना है। फिर इसी तरह जी आ। अच्छा, ये ऐसा कलिमा है, यहाँ पर आपको अलिफ नजर तो आ रहा है, लेकिन ये अलिफ मद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि खाली अलिफ से पहले जबर होती है तो अलिफ मद्दा बनता है। अब यहाँ पर अलिफ तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके पिछले वाले हर्फ पर जेर है। ठीक है, इसके नीचे जेर है। तो ये स्पेसिफिक कलिमा होता है जब आपको मुख्तलिफ कलिमात ऐसे बताए जाएंगे जिनका अलिफ पढ़ा ही नहीं जाता, तो इस कलीमे का अलिफ पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है, आप समझें कि यहाँ पर अलिफ लिखने में आया है लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, तो इसको समझे कि है ही नहीं। तो यहाँ पर या मद्दा बन रही है, या साकिन से पहले जेर आ रही है, तो हरूफ मद्दा के बाद हमजा एक ही कलीमे में है। ठीक है, तो ये क्या होगा? जी आ। 4 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। ठीक है,
اور ایسے تمام الف جو نہیں پڑھے جاتے نا تو ان کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والا الف نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نئی آپ کے پاس انفارمیشن. سورہ الکہف میں بھی ایسا ایک کلمہ ہے جس کے الف کے اوپر اس طرح سے گول دائرہ بنا ہوا ہے, تو اس کا بھی الف نہیں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک, اچھا جی آگے دیکھیے, اس کو بھی 4 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی واو مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے, جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ, متصل ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے سوء 4 حرکات پڑھنا واجب ہوگا. پھر اولیاء, ٹھیک ہے 4 حرکات. پھر دعائی, ٹھیک ہے, یشاء 4 حرکات تک ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. لیکن آگے پیچھے کے جو ورڈ ہیں اگر ان پر مد نہیں ہے, حروف مدہ نہیں ہے, تو ان کو نہیں لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بالکل لمبا نہیں کرنا. جیسے دال کے اوپر صرف سنگل پیش ہے, دعا نہیں کریں گے, دعائی. اور یشاء اس طرح سے پڑھیں گے. مزید ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں, جیسے کہ شاء, ماء, بناء, نساء, ہواء, جزاء. اب یہ لاسٹ میں جو حمزہ ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے ایسے لمبا نہیں کرنا, کیونکہ یہ تو صرف سنگل حرکت کے ساتھ ہے. حمزہ کے اوپر صرف اور صرف خالی زبر ہے. حمزہ کے ساتھ زبر کے بعد الف نہیں ہے جو ہم اس کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے, بلکہ سنگل حرکت حمزہ کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے, تو اس کو ایک حرکت ہی رکھنا ہے. حمزہ کو ایک حرکت رکھنا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ وہ حمزہ کو بھی لمبا کر جاتے ہیں, شاء ایسے کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا. اگر سنگل حرکت ہے تو اس کو بس سنگل حرکت, ایک حرکت ہی اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری مثالیں ہیں کہ الف مدہ کے بعد حمزہ ایک کلمے میں آ گیا. اب نیکسٹ والی جو ہم لائن پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے, یائے مدہ کے بعد حمزہ ایک کلمے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے سیئت, تفیء, بریء, وجیء, یہ وہی کلمہ جیء وہی کلمہ ہے. تو یہاں یائے مدہ ہی ہے, یائے مدہ کے بعد حمزہ ایک کلمے میں جڑا ہوا ہے. 4 حرکات تک پڑھنا واجب ہے, اور حمزہ متصل ہے اس لیے مد متصل ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے یہ حروف لین بن رہا ہے, واو لین, او او پورا موڑ کے اس کو ادا کریں, کیونکہ حروف لین کو ہم موڑ کر نرمی سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, او اس طرح سے. تو دیکھیے اولیاء, اولئک, خلائف, لقاءنا, جاءت, شعائری. اور اگر وقف کرتے ہیں اس پر, کیونکہ یہ آیت کا نشان بنا ہوا ہے, تو وقف بھی دیکھ لیتے ہیں. شعائر, ٹھیک ہے, وراء, تو اگر وقف کرنا ہو تو حمزہ ساکن ہو جائے گا, اور حمزہ ساکن کے اوپر جھٹکا دے کے آواز کو بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے, وراء, وراء, اس طرح سے جھٹکا دے کے بند کریں گے آواز کو جب حمزہ ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے, ادروائز حمزہ ویسے بھی ساکن ہو تو ہم جھٹکا دے کے آواز اس کو بند کرتے ہیں. آگے دیکھیے لیسوء, الٹا پیش پر وقف کرتے ہوئے الٹا پیش ایز اٹ از رہتا ہے, کیونکہ الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے, تو وہ حروف مدہ پر یا کہ الٹا پیش یا پھر کھڑی زیر پر جو ہے وہ کھڑی زبر پر کرتے ہوئے وقف کرتے ہوئے ایز اٹ از ہی پڑھے جاتے ہیں, سوائے گول ہا کے. اگر گول ہا پر کھڑی حرکات میں سے کچھ آ گیا تو ہا کو ساکن کریں گے, ادروائز کسی اور حرف پر ہیں تو آپ اس کو ایز اٹ از ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس میں کوئی جو ہے وہ وقف کرتے ہوئے چینجنگ نہیں لائیں گے. جیسے کہ پہلے ہم نے وصلن پڑھا اس کو, تو لیسوء 2 حرکات لمبا, پھر لیسوء وقف میں بھی سیم رہے گا. ٹھیک ہے, اچھا اوپر والے یہاں پر بھی جتنوں میں آپ نے وقف کرنا ہے, کیونکہ لاسٹ میں حمزہ ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ حمزہ کے اوپر آواز جو ہے وہ جھٹکے سے بند ہوتی ہے, تو آپ نے یہاں پر آواز جھٹکے سے بند کرنی ہوگی, حمزہ ساکن بن جائے گا. یہ کیسے, شاء, ما, بنا, نساء, اس طرح سے یہ وقف کی صورت میں سارے پڑھ رہی ہوں. ہوا, جزاء,
تفی، بری، جی وجی، اس طرح سے. اور آگے بھی یہاں پر ہے حمزہ لاسٹ میں، اولیاء. ٹھیک ہے، جہاں جہاں حمزہ لاسٹ میں ہے اور سنگل حرکت کے ساتھ ہے تو حمزہ کو وقف کرتے ہوئے ساکن کر دیں گے، اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکے سے آواز بند ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم پیچھے کر آئے ہیں. آج جو نئی چیز سیکھنے والی تھی وہ صرف یہ کہ مد واجب متصل کب بنتی ہے، اور وہ کب بنتی ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ جائے تو وہاں مد واجب متصل ہوتی ہے. اس کو 4 حرکات یا پھر 2 الف کے برابر کھینچ کر لمبا کرنا، وہ لمبا کر کے پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو بس یہ مختصر سا آج کا ہمارا ٹاپک تھا. امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے قرآن سے 5 اس کی مثالیں ڈھونڈ لینی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مزید آپ بے شک اس کی پریکٹس کریں. ڈھونڈیں کہاں پر ایک ہی کلمے میں ہے. یہاں پر دیکھیں سارے جو ہے حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، کہیں پر کلمے کے درمیان میں آ رہے ہیں، کہیں پر لاسٹ میں آ رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہی کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے الفاظ ڈھونڈ لینے ہیں جہاں پر حروف مدہ کے بعد چاہے وہ الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، اس کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں جڑا ہوا ہو تو وہ کیا ہوگا، مد واجب متصل ہوگی، 4 حرکات پڑھنا واجب ہوگا. اور ایک اور اس کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ حمزہ موسٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی الف کی شکل میں آ جائے، لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی آپ کی پہچان ہو سکتی ہے، لیکن دوسری حالت میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور آپ کے لیے یہ سیکھنا، پریکٹس کرنا، امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ آسان بنائے. کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.